اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رات سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اور اس کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان ایک مٹھ تھے، پھر ہم نے کھول دیا۔ یہ حقیقت بہت عرصہ بعد، اس قرآن مجید کی نازل ہونے کے بہت عرصہ بعد، ابھی سے کوئی 2.5-3 سال قبل، بگ بینگ کا ایک فلسفہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ سائنسدانوں نے یہ بات معلوم کی کہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے، منہ بند تھے، پھر یہ یکدم دھماکہ ہوا اور الگ الگ ہو گئے۔ آسمان اور جگہ پر ہے، زمین اور جگہ پر ہے۔ یہ تو تحقیق سائنسدانوں کی تازہ ترین تحقیق ہے، لیکن قرآن حکیم آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن حکیم کا مصنف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے، یہ اکٹھے تھے، ہم نے ان کو الگ کیا۔ اس کا پبلشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، وہ دعویٰ نہیں کر رہے، اور ہستی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ قرآن حکیم سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن لوگ نہیں مان رہے، کافر نہیں مان رہے، دہریے نہیں مان رہے۔ دہریوں صرف اتنا جواب دے دو کہ یہ دعویٰ کرنے والی کون ہستی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس نے دعویٰ کیا، اور اس دعوے کو تم نے تصدیق بھی اس دعوے کی کر لی۔ وہ ہستی ہمارے نزدیک تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ آپ غور و فکر کرنے کے بعد بتا دو کہ وہ ہستی کون سی ہے۔ پھر آگے چلیں۔ وہی ہستی جو ہے وہ انسان کی پیدائش کے حوالے سے بیان کر رہی ہے۔ یہ میڈیکل کا مضمون ہے، ایمبریالوجی کا مضمون ہے۔ پہلا مضمون تو سائنس دانوں کا مضمون تھا،
دوسرا مضمون جو ہے وہ میڈیکل سائنسز کا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 ہے، اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانہ میں، پھر بنایا اس بوند سے جمع ہوا، پھر بنائی اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں۔ سو بڑی برکت اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بہترین بنانے والا۔ یہاں اس بنانے والے نے اپنا تعارف بھی کروایا۔ دنیا کی کوئی کتاب مجھے بتا دیں ڈائریو کہ جس میں سائنسدان بھی ہو مصنف اور ڈاکٹر بھی ہو۔ پھر ذرا غور کیجئے آگے کیا فرمایا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 ہے، جس نے بنائے سب چیزوں کے جوڑے۔ یہ نباتات کا بھی مضمون ہے۔ باپ کر رہا، درختوں کو بھی جوڑے جوڑے بنائے، اور بنا دیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپاؤں کو جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی ایسا مصنف جو ہر فن مولا ہے۔ نباتات کے بارے میں بھی وہ بتا رہا کہ جوڑے جوڑے بنائے۔ بگ بینگ کے حوالے سے بھی بتا رہا ہے کہ دنیا، زمین اور آسمان اکٹھے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا، اور پھر وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کے مراحل بھی بیان کر رہا ہے۔ ایسا مصنف کون ہو سکتا ہے؟ دہریو اب تو مان جاؤ نا۔ اب ذرا آگے چلیں۔ وہی مصنف یہ بتا رہا ہے بحری سمندروں کے حوالے سے، بحری دنیا کے حوالے سے، کہ ایک دریا ہے، چل رہا ہے، نظر آنے والوں کو تو صرف وہ ایک ہی دریا نظر آئے گا، لیکن اس کے ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھاری پانی ہے، درمیان میں دیوار ہے۔ عام انسان کو وہ دیوار تو نظر نہیں آتی، لیکن جس نے یہ دیوار بنائی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ، وہ بتا رہا ہے کہ درمیان میں آڑ ہے۔ جس کی زبان سے یہ ادا ہو رہے ہیں الفاظ، یہ دعویٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو وہ دریا دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سمندری سفر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اپنے سمندروں کی گہرائی، اندھیری، اس کو بیان کیا۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ اندھیری اس نوعیت کی انتہائی تجربہ کار امیر البحر ہی بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کے بے شمار تجربات ایسے ہو سکتے ہیں۔ سمندری سفر کرتا ہے امیر البحر،
ایڈمرل، وہ تو بیان کر سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے اور بتائیے کہ جس نے کبھی زندگی بھر سفر ہی نہ کیا ہو سمندری، اس کی زبان سے ایسی حقیقت پسندانہ مثال سامنے آئے تو ماننا پڑے گا کہ جس نے یہ مثال سمجھائی ہے وہی ہے اصل میں والا ہستی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں ہے جیسے اندھیرے گہرے دریا پر چڑھی آتی ہے، اس پر ایک لہر، اس پر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل۔ اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں اس کو وہ سوجے نظر آئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 ہے۔ قرآن حکیم کی جب یہ آیت ایک ایڈمرل نے پڑھی تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی کے انتہائی سفر کیے، اور یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اتنی بار محل ہے، لیکن یہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ سمندری سفر کرنے والی ہستی ہے جس نے یہ مثال دی ہے۔ اسے جب یہ بتایا گیا کہ وہ ہستی ایسی ہے جس نے تو کبھی سمندر ہی نہیں دیکھا، سمندری سفر ہی نہیں کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، یہ نازل کرنے والی ہستی کی طرف سے یہ بیان ہے، تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، ایک اور سائنسی پھر حقیقت بیان آئی جسے ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، اور اس پر دہریوں کو بڑا ناز ہے۔ تازہ ترین ہی تحقیق ہے نظریہ ارتقاء۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، پھر کیا ہوا ان کو یہ یقین نہیں لاتے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں نظریہ ارتقاء کو بیان کیا گیا۔ پھر سائنس کی حقیقت ایک اور بیان کی گئی۔ آسمان کو ہم نے زور سے بنایا اور ہم اس کی توسیع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 47 ہے۔ یہ بھی بہت بڑی تحقیق ہے جو سائنسدانوں نے کی اور جس پر ان کو بڑا فخر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم تو ایک حقیقت ہے، ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر ایمبرالوجی کے بھی مضامین ہیں، فلکیات کے مضامین بھی ہیں، بحریات کے مضامین بھی ہیں، ماورا کے مضامین بھی ہیں، نباتات کے مضامین بھی ہیں، چیونٹیوں کے مضامین بھی ہیں۔ تو اس قدر کوالیفائڈ قسم کا دنیا کا کوئی مصنف اور بتا دیں اس کتاب کے علاوہ جو اتنے مضامین میں مہارت رکھتا ہو اور انتہائی یقین کے ساتھ یہ باتیں بیان کر رہا ہو، سوائے اس قرآن حکیم کے، اور جس کی زبان سے ہم نے یہ قرآن حکیم سنا ہے
وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب نہیں ہے، مجھے تو اوپر بھیجنے والا بھیج کر میرے اوپر تو نازل ہو رہی ہے، اور نازل کرنے والا بھی یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر ذرا برابر بھی یہ ترمیم کرے تو ہم اس کا دایاں بازو پکڑ لیں گے اور پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے، اور پھر یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر جو کتاب سنا رہا ہے وہ اپنی کمزوریاں بھی بیان کر رہا ہے، تو ایسی کتاب صرف اور صرف اس ہستی کی طرف سے ہو سکتی ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ اب تو مان جاؤ کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو قرآن حکیم کو نازل فرما رہی ہے، اور جو حقائق اس کے اندر بیان کیے ہیں وہ جٹلائے نہیں جا سکتے۔ اس نے جو چیلنج دیے ہوئے ہیں وہ چیلنج میٹ نہیں ہو سکتے، جو پیش گوئیاں کی ہیں 100% درست ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ داہریوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔